الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح رمضان المبارک کو تمام مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مکۃ المکرمہ کو تمام زمینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے تمام کتابوں پر قرآن کریم کو فوقیت عطا فرمائی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح تمام دنوں کے اوپر جمعہ کے دن کو سردار بنایا گیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام راتوں میں شب قدر کو سب سے زیادہ اہتمام، اور اہتمام والی راتوں میں ایک رات شب برات ہے۔ شب برات وہ رات ہے، اس میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ شب، ایک براءت۔ شب یعنی یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رات۔ براءت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نجات، چھٹکارا۔ شب براءت یعنی چھٹکارے کی اور نجات والی رات۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اس رات کو فضیلت اور فوقیت دی ہے، اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان اور اسلام کے بغیر انسان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عمل دکھنے کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہو۔ ایمان اعمال کے بغیر نہ آدمی جنت میں داخل ہو سکتا، نہ آدمی جہنم سے بچ سکتا۔ ایمان اعمال کے بغیر انسان کی نہ نماز قبول ہے، انسان کا نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ اس کی قابل قبول ہے۔ بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے۔ ایمان والے کی مغفرت کے لیے یہ بہانے ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، اور رمضان المبارک کی راتیں ہیں، یہ ایمان والے کی مغفرت ہو جائے اور ایمان والے کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ بہانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ شب برات سے متعلق احادیث کے اندر تقریباً 10 کے قریب صحابہ اور صحابیات سے اس کی روایتیں موجود ہیں۔ ان صحابہ کرام میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان صحابہ کرام کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو العاص عثمان بن ابی العاص ان کی روایت موجود ہے، اور ان روایتوں کے اندر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور بھی دیگر صحابہ اور صحابیات سے اس سے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان شب برات کی رات میں عبادت کا انکار کرتا ہے تو وہ احادیث کا انکار کرنے والا ہے، وہ احادیث کا انکار کرنے والا ہے اور حدیث کے خلاف جانے والا ہے۔ شب برات کی رات میں عبادت، شب برات کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، شب برات کی رات کے اندر اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا، رزق کا طلب کرنا، یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک روایت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سو رہے تھے، میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے پاس نہیں تھے، تو میں نے تلاش کیا، کیونکہ جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینے کا وہ قریب تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ قریب تھے، مسجد سے بڑھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگی کہ میں جنت البقیع قبرستان میں چلی گئی تاکہ آپ کو دیکھوں کہ آپ وہاں تو موجود نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی تیرے ذہن میں کیا یہ بات تھی کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے تیری باری کے اندر، یعنی ناانصافی کریں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ آج جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور کتنی مغفرت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، چھوٹے کاف کے ساتھ، اس میں بہت زیادہ لوگ بکریاں پالتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس قبیلے میں 20,000 بکریاں تھیں۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جیسے بکریوں کے بال گنے نہیں جا سکتے، بے شمار لاتعداد ہوتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی لاتعداد لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے رزق کا طلب کرنے والا کہ اللہ اس کو رزق عطا فرما دے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ بیماری کے اندر اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عافیت دے دے۔ فرمائے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سوائے مشرک کے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو یہ بات جانتی ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ بتائیں اللہ کے نبی۔ فرمایا یہ 19 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کون دنیا میں آئے گا اور کون دنیا سے جائے گا۔ فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ انسان کتنی زندگی گزارے گا، کب دنیا میں آئے گا اور کب دنیا سے جائے گا، لیکن وہ فہرست فرشتوں کو سنبھائی جاتی ہے کہ اس سال یہ لوگ دنیا سے جانے والے ہیں اور اس سال یہ دنیا کے اندر آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے اور سورج کے طلوع ہونے تک اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہو تو اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی رزق کا چاہنے والا ہو تو اس کو رزق دے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کو عافیت دے دی جائے۔ یہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ اشخاص اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اس جیسی بابرکت رات کے اندر بھی اللہ کی طرف سے اعلان مغفرت تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ ملانے والا ہو، اللہ کو بھی خدا مانتا ہو، اللہ کے علاوہ بھی خدا مانتا ہو، جو اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہو
اور اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا سمجھتا ہو، جو اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتا ہو اور اللہ کے علاوہ بھی حاجت روا سمجھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ ہاں اللہ نفع دینے والے ہیں، اللہ نقصان دینے والے ہیں، لیکن فلاں بھی نفع دے دیتا ہے، فلاں بھی نقصان دے دیتا ہے، فلاں بھی شفا دے دیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں، اور اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا نکلنا محال ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، ایسے فرمایا جو شرک کرنے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کے لیے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ اس کے لیے جہنم ہے، ایک دن نہیں کی، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 1000 سال نہیں، بلکہ فرمایا خالدین فیہا، اور بعض جگہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا، جہنم کے عذابوں کو چکھے گا، جہنم کے اندر توق اس کے گردن کے اندر بنا کے ڈالے جائیں گے، جہنم کا زقوم، اور جہنم کے اندر پیپ کا پینا اور خون کا پلانا اور ابلتے ہوئے پانی کا اس کو ملنا اور جہنم میں جگڑا جانا، فرمایا خالدین فیہا ابدا، جہنم میں 1 دن نہیں، یہ ہمیشہ رہے گا، جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ یہ جہنم سے نکلنا چاہے گا اور کہے گا جہنم کے داروں کا مالک سے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہے گا جہنم کے داروں کا مالک اللہ سے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں ملا دے مٹی کے اندر، ہمیں ختم کر دے۔ کبھی کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ کبھی کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، آج میری بادشاہت میرے کام نہیں آئی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کبھی کہے گا کاش میں مرا تھا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ کبھی اس کی کھال کو جلایا جائے گا اور جلسایا جائے گا، پھر دوبارہ دوسری کھال چڑھائی جائے گی، پھر جلسایا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ سے اور اس کے چہرے کو جلسا دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہوگا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں کی، ہر حال میں اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، 360 معبودان باطلہ کا انکار کیا ہے، جس سے ہوتا ہوا دکھا اس کا انکار کیا، یہ یقین بنایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور ملک کے اقتدار کے اندر اس کو لاتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی ووٹ سے ملک کے اقتدار میں نہیں آتا ہے، بلکہ اقتدار میں لاتے ہیں اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت اللہ کی منشا کے خلاف ساری دنیا کے اندر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اللہ کی منشا کے خلاف ایک پتہ زمین کے اندر نہیں گر سکتا، سمندر سے کوئی قطرہ نہیں نکل سکتا، آسمان سے کوئی قطرہ نہیں برس سکتا۔ یہ یقین بنائے ایمان والا قل اللہم مالک الملک، کہ ملک کا دینے والا اللہ ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے ایمان والا کہ اس ملک کے اندر فلاں حکومت سے ہماری بگڑی بن جائے گی، خدا کی قسم یہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہے۔ اگر ایمان والا یہ سمجھتا ہے فلاں حکومت سے ہماری بنی ہوئی بگڑ جائے گی، یہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہے۔ کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ وہ اللہ رب العزت جس نے فرعون جو کوئی ووٹ نہیں ہوتا تھا، اکیلا بادشاہ تھا، 400 سال سر میں درد نہیں، اس اللہ نے اس پانی کے اندر ڈبو کر اس کو کیا ختم نہیں کیا؟ کیا قارون کے حشر کو بھول گئے؟ کیا زمین میں اللہ نے اس کو نہیں دسایا؟ کیا نمرود کے حشر کو بھول گئے؟
کیا لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس کو باولا نہیں کیا؟ ارے دنیا کی طاقتوں میں کیا ابی بن خلف کو بھول گئے کہ اللہ نے اس کو نیست و نابود نہیں کیا؟ وہ ابو جہل جس کو ابو الحکم لوگ کہتے تھے، کیا بدر کے اندر اس کی ناش نہیں پڑی ہوئی تھی؟ کیا امیہ کی ناش نہیں تھی؟ کیا عتبہ کی اور شیبہ کی، ان لوگوں کے موجود نہیں تھے بدر کے اندر ان کی ناشیں؟ اللہ کی ذات اکیلی تنہا سارے جہاں کی مالک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس بادشاہت میں خدا کی قسم ذرے کے برابر کوئی شریک نہیں ہے، نہ تھا شریک نہ ہو سکتا۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ رب العزت تمام جہاں کے خود مالک ہیں، لہو ملک السماوات والارض، وہ ہے اللہ مالک، وہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایمان والے اپنے یقین کو تبدیل کر، ایمان والے اپنے یقین کو بدل، اور پھر اپنے دل کے روح کو اور غیر اللہ سے نکال کے اللہ کی وحدانیت کے اوپر لا۔ کہا قرآن نے قل هو اللہ احد، کہو نبی جی اللہ ایک ہے، اسی نے اکیلے نے آسمان کو بنایا، تہبتے 7 آسمان بنائے، اسی اللہ نے زمینیں بنائی، 7 زمینیں پیدا کی، وہی تو اللہ ہے جو زمینوں کے اندر سے غلات کو اگاتا ہے۔ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین کے سینے کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، زمین سے غلوں کو، ناج کو، انگور کو، مکئی کو، کھجور کو، مختلف قسم کے نباتات کو اللہ تبارک و تعالی زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے جو آسمان کے سینے کو پھاڑ کر آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے۔ انزل من السماء ماء طہورا، ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں، ایک نہیں، حضور کے زمانے کے نہیں، آج کے زمانے کے نہیں، تا قیامت ساری انسانیت کو مخاطب ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، قرآن پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسانوں جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اللہ اس کو آسمان سے برساتے ہیں یا تم آسمان سے برسانے والے ہو؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار بارشیں برساتے ہیں آسمان سے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوفہ میں جلتے ہوئے تندور سے قوم نوح کے لیے پانی نکال کے ہلاک کیا، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو ایک قطرے کے لیے انسانیت، ایک قطرے کے لیے انسانیت، حیوانات سب ترس جاتے ہیں۔ وہ اللہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، وہ ناپاک قطرہ جو جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، جگہ پہ لگ جائے جگہ ناپاک، فرمایا افرأیتم ما تمنون، وہ ناپاک قطرہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے اولاد کو تم پیدا کرتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں؟ اولاد کو دینے والا وہ اللہ ہے، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی عالم کے ہاتھ میں، نہ کسی مفتی کے ہاتھ میں، نہ کسی مزار کی ڈوری کے اندر، نہ کسی کی منت کے اندر۔ خدائے پاک کی قسم، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی اولاد کو چھین سکتا ہے، وہی اللہ تو اولاد دیتا ہے، وہی اللہ اولاد کو لیتا ہے۔ اس کی منشا ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے تو لڑکے دیتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے تو لڑکیاں دیتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، لڑکے اور لڑکی ایک وقت میں، لڑکے اور لڑکی الگ الگ وقت میں، لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، واللہ ایسی قدرت والے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو شوہر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ دونوں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی منشا نہیں ہوتی،
عورت کو اللہ بانجھ رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے نہ اولاد کا تانا دے، نہ آدمی اپنے بیٹے کو تانا دے، نہ ساس اپنی بہو کو تانا دے، نہ کوئی کسی کی بیٹی کو تانا دے۔ یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ دیکھو زکریا علیہ السلام کو اللہ سے کہہ رہے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، میرے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے آل یعقوب کا وارث دے دے۔ اللہ بشارت دے رہے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں میرے اولاد کیسے ہوگی، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کذالک، زکریا ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے، یہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، تم بوڑھے ہو گئے پھر بھی ہم یحییٰ تمہیں دیں گے۔ اللہ نے یحییٰ بھی دیے اور نبوت بھی دی، اللہ نے کتاب دی۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں۔ اس لیے یقین دل سے نکال دیں کہ کسی سے اولاد ملتی ہے یا کوئی اولاد کو لے لیتا ہے، اگر یہ یقین ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، پھر اللہ کے ساتھ سازی ٹھہرانے والا ہے، اللہ کی وحدانیت میں ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ خالص ایمان والا نہیں ہے۔ ساری انسانیت کو مخاطب کر دیں افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ اولاد کو تم پیدا کرتے ہو یا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت سے کہتے ہیں اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی ذات وہ ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو اللہ پیدا کرتے ہیں اور مردے سے زندے کو اللہ پیدا کرتے ہیں، بے جان انڈے سے جاندار مرغے کو اور چوزے کو اللہ پیدا کرتے ہیں، اس جاندار سے بے جان انڈے کو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات میں دن کو اللہ داخل کرتے ہیں، دن میں رات کو اللہ داخل کرتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلتوں کے گڑھوں کے اندر اللہ لا کر ڈال دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی طاقت ہے، عنده علم الساعہ، ان کے پاس ہے قیامت کب آئے گی۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، حضرت جبریل اللہ کی نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، یہ صرف اللہ کے علم ہے۔ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بادل اپنے اندر کیا لائے ہیں، اس میں بارش ہے، اس میں آگ کے انگارے ہیں، اس میں پتھر ہے، اس میں سرخ ہوائیں، اس میں آندیاں ہیں، ٹھنڈ ہوائیں، اس میں کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارے قرآن پڑھا کرو، قرآن کیسا مخاطب ہوتا ہے انسان سے، قرآن ہم سے کیا کیا کہتا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں جب بچہ بن گیا تب بھی اللہ جانتے ہیں، نطفہ ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں، اور کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کون کل کیا کرنے والا ہے یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین پر جا کر مرے گا یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَسَاكِيلَ الْجِبَالِ وَمَكَايِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطَرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، اللہ تو وہ طاقت والے ہیں، جو درختوں پہ پتے کتنے ہیں اللہ جانتے ہیں، زمین میں کتنے ذرات ہیں اللہ جانتے ہیں، سمندر میں کتنے قطرات ہیں اللہ جانتے ہیں، پہاڑوں میں کتنا وزن ہے اللہ جانتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت ایسے جاننے والے، عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر کرتے ہو اس کو جانتے ہیں، جو چھپا لیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ایسا جاننے والا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، لا بدایت له ولا نہایت له، اللہ کی ابتدا کا کسی کو علم نہیں، اس کی انتہا کا کسی کو علم نہیں، لا نظیر له ولا وزیر له، لا مثل له ولا مثال له، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کے مشابہ کوئی ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ کوئی اس کی وزیر ہے،
نہ کسی نے اس کو مشورہ دیا آسمان کیسا بنے گا، نہ کسی نے مشورہ دیا زمین کیسے بنے گی۔ وہ اللہ خود طاقت والے ہیں، اپنی قدرت والے ہیں، تنہا اپنی قدرت سے ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اس اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بٹھانا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے جس انسان کے دل کے اندر اور جس انسان کے اندر شرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ایمان والا اگر ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، آج ایمان والا اگر ایمان کی عظمت کو نہیں سمجھے گا، ایمان والا یا ایمان والی ایمان کے تقاضوں کو، ایمان کے مقصد کو، ایمان کے نفع کو، ایمان کے بول کو، ایمان کی محنت کو اگر نہیں سمجھے گا، خدا کی قسم ارتداد آئے گا امت کے اندر ارتداد کی بے دینی کی لہریں آئیں گی، اور اس بے دینی کی لہر کے اندر لوگ سیلاب کی طرح بہہ جائیں گے۔ ایمان کی عظمت کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے کیا صحابہ کی قربانی ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے نکل گئی؟ کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ صحابہ نے کیسی قربانی دی تھی؟ احد کے میدان میں میرے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے اماموں کے رسول، سارے اماموں کے نبی، کیا احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے خون نہیں نکل رہا تھا؟ کیا آپ کے گال سے خون نہیں نکل رہا تھا؟ کیا آپ کے ماتھے سے خون نہیں نکل رہا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا گیا حضور سے کہ حضور آپ اس قوم کے لیے بد دعا کر دیں؟ اور آپ نے یہ کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، اے اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، اس لیے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ میرے عزیز دوستو، کیا نبی نے دین کے خاطر اپنی بیٹی ایک وقت کے اندر 2 بیٹیوں کے رشتے نہیں چھوڑے گئے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ ام جمیل جس کا نام ابو لہب کی بیوی تھی، جو مکہ کے اندر حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ابو لہب کے بیٹے نے آ کر آپ کے گریبان کو پھاڑ دیا تھا اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ کس لیے یہ ساری چیز برداشت کر رہے تھے؟ اس امت کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے، ایمان کے تقاضوں کے لیے۔ کیا علم میں نہیں ہے؟ آپ سجدے میں تھے، ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ ان کی گردن کے اوپر میں ابھی پیر رکھ دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیتوں کا نزول کیا، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، حالانکہ یہ گمراہی کے اوپر ہے، جھوٹا انسان ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، ابو جہل کیا یہ سمجھتا ہے؟ کیا یہ صرف خطاب ابو جہل کو ہے؟ کیا اس کا مخاطب صرف ابو جہل ہے؟ نہیں، دنیا میں ہر وہ انسان اور دنیا میں ہر وہ باطل طاقت اس کی مخاطب ہے جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو ستاتے ہیں، جو اللہ کی دین کی محنت میں آڑ بنتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اللہ اس کی پیشانی کو پکڑیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ میرے عزیز دوستو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی وہ قربانی بھول گئے؟ آپ نے عمرہ کیا، اللہ نے آپ کو حج پر لے کر گئے، کیا میدان احد میں دیکھا نہیں وہ 70 صحابہ جو وہاں سو رہے ہیں؟ عبداللہ بن جہش کیا وہاں موجود نہیں ہے؟ امیر حمزہ کیا وہاں موجود نہیں ہے؟ جن کے کلیجے کو نکال کر چبا دیا گیا۔ حضور اتنا روئے، صحابہ نے کہا ہم نے حضور کو اتنا پہلے روتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے حضور کو بعد میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کس کے لیے رو رہے تھے؟ اس امت کے لیے۔ وہ قربانی کس کے لیے دے رہے تھے؟ آج کی امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے وہ قربانی تھی، ان کے ایمان کے بچانے کے لیے، ان کی ایمان کی فکر کے لیے کہ ایمان مٹ نہیں جائے، ایمان والا مٹ نہیں جائے، اس لیے وہ قربانی تھی۔ آپ علیہ السلام کے صحابی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ حضور رو رہے ہیں، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ عبداللہ بن حرام کا چہرہ مس کر دیا گیا، حضرت جابر کے والد کا ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، یہ فرمایا چہرہ مس کر دیا گیا۔ بہن دیکھنا چاہتی ہے اپنے بھائی کی شکل، صحابہ روک رہے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی، چہرہ مس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عمر بن جموع انصاری کو بھول گئے، جن کے پیر کے اندر تکلیف تھی، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی دین کے لیے ان پیروں کے ساتھ قربانی دینا چاہتا ہوں۔ 4 بیٹوں کے ساتھ گئے،
حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر بن جموح کو میں نے جنت کے اندر اپنے پیروں سے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تمہارے علم میں احد کا وہ منظر نہیں ہے؟ کیا آپ کبھی پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا کبھی آپ سنتے نہیں ہیں؟ آپ موبائل دیکھتے ہیں گھنٹوں، ہم موبائل دیکھتے ہیں گھنٹوں، اور دیگر چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فارغ ہے۔ دنیا کے اندر میرے عزیز دوستو ایک بڑا فتنہ وہ موبائل کے ذریعے سے پھیل رہا ہے کہ امت کی بہنیں ارتداد کے فتنے پر وہ موبائل کے ذریعے سے، وہ گاڑیوں کے ذریعے سے، وہ آن لائن کام کے ذریعے سے، وہ اکیلے بازاروں میں جانے کے ذریعے سے کہ امت کے اندر یہ ارتداد اس درجے کا اس لیے پھیل رہا ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر اور کفر کے اندر چلی جائے گی، ایمان کو چھوڑ کر وہ شرک کے اندر چلی جائے گی؟ ایک ٹوفی کے لالچ میں، موبائل کے ریچارج کے لالچ میں، یا موبائل کے کور کے لالچ میں، یا دنیا کے چند جھوٹی محبتوں کے خاطر کہ اپنے ایمان کا سودا کر دے گی؟ کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ آپ بہت زیادہ جانتے ہیں اس بات کو، آپ روز دیکھتے ہیں کہ امت میں کیا ماحول چل رہا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو اسکولوں کے حوالے کیا، کرنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، لیکن ہم ان کی نگرانی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری ماں بہن اسکول سے جاتی ہیں، اکیلی جاتی ہیں، اسکول تک اکیلی جاتی ہیں، وہاں سے اکیلی آتی ہیں، یہاں تک اکیلی آتی ہیں، راستے میں وہ اسکول گئی یا کہیں اور چلی گئی، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیوں اس کی نگرانی نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے مرد بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، قوام کہا ہے ہمیں۔ کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ امت کی ماں اور بہنیں فتنہ ارتداد سے رکے؟ ہم رکشے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم ان کو گاڑیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، گاڑی بھی دلائیں، رکشوں کے اندر بھی بھجائیں، لیکن نگرانی ضروری ہے۔ اگر نگرانی نہیں کریں گے، جو فتنہ ہم موبائلوں کے اندر سنتے ہیں وہ فتنے ہمارے گھروں سے برپا ہوں گے، وہ فتنے ہمارے گھروں سے نکلیں گے۔ ہم سوچ نہیں سکتے، یہ بھول جائیں آپ، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات بھول جائیں کہ ہماری ماں اور بہن صوم و صلاۃ کی پابند ہے۔ کیا آپ نے کچھ دن پہلے اخبار نہیں پڑھا کہ ایک لڑکی جو صوم و صلاۃ کی پابند تھی اور ایک چیٹ کے ذریعے سے، اسنیپ چیٹ، ایک چیٹ کے ذریعے سے وہ ایمان سے نکل کر دائرہ اسلام سے نکل گئی اور کفر کے اندر چلی گئی؟ کیا آپ کے علم کے اندر ابھی کچھ دن پہلے کا تازہ ترین واقعہ نہیں ہے؟ میں ان واقعات کو نہیں دہرانا چاہتا، کیونکہ ان واقعات کو دہرا کے دل کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ آخر امت میں ہو کیا رہا ہے، لوگ کیسی لاپرواہی کے ساتھ۔ اس کے ذمہ دار جس طرح ماں اور بہنیں ہیں اس کی ذمہ دار، اس طرح اس کی ذمہ دار ماں اور باپ ہیں اس کے ذمہ دار۔ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کے ایمان کی فکر کریں۔ دنیا کے چند کاغذوں کے خاطر ایمان کا سودا، چند فائلوں کے ذریعے ایمان کا سودا؟ کیا محمد رسول اللہ کا خون اس لیے بہا تھا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ کیا صحابہ نے قربانی یہ دن دیکھنے کے لیے کی تھی؟ کیا کہیں، کیا آپ کے علم میں نہیں احد کے میدان کے اندر ایک عورت صرف اس خبر کے اوپر آ گئی تھی کہ محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا، مدینے سے نکل کر آ رہی ہے، روکا، ام عامر اس عورت کا نام ہے، فرمایا تم کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا میں نے سنا ہے حضور شہید ہو گئے، میں حضور کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ روک کر کہا کہ نہیں، حضور شہید نہیں ہوئے، تمہارے والد شہید ہو گئے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے چلی۔ کسی نے کہا حضور شہید نہیں ہوئے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا حضور شہید نہیں ہوئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی شہادت کو قبول کیا، ان کی قربانیوں کو قبول کیا، اور جب حضور کو دیکھا تو کہا اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر غم میرے لیے آسان ہے، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ سہل، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ کیا مائیں اور بہنیں ان کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں؟ کیا باپ اور بھائی ان قربانیوں کو بھول گئے؟ کہ حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور کو دیکھنے کے لیے احد میدان میں گئی، لوگوں نے کہا آپ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، آپ گھوڑے پر آ رہے ہیں، آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے رسول میں نے آپ کو دیکھ لیا، بس مجھے تسلی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارے شوہر شہید ہو گئے، فرمایا تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تمہارے والد شہید ہو گئے۔ احد میں ایک گھر نہیں تھا جس میں شوہر باپ بھائی شہید ہوئے، بلکہ کئی گھرانے تھے۔ قربانیاں کیوں تھی؟
وہ قربانیاں کیا یہ دن دیکھنے کے لیے تھی؟ آپ جائیں گاڑی لے کر صبح کے وقت کے اندر رام گنج کے علاقے میں چلے جائیں، چوپڑ کے علاقے پہ چلے جائیں اور دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، کتنی مسلمان بہنیں ایسی ہیں جو بغیر محرموں کے وہ اکیلی جا رہی ہیں روڈوں کے اوپر، ہم نے ان کو حوالے کر دیا۔ کفر میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ دل تو اس لیے تھا کہ اس میں اللہ کی محبت آتی، یہ دل تو اس لیے تھا اس میں حضور کی محبت آتی، یہ دل تو اس لیے تھا کہ اس میں صحابہ کی قربانیوں کے جذبے پیدا ہوتے، یہ دل تو اس لیے تھا کہ وہ مائیں دنیا میں پیدا ہوتی کہ جو حضرت خنسا جیسی تھی جو اپنے 4 بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، کل جنگ ہونی ہے اور تمہیں شریک ہونا ہے، بیٹا سینے کے اوپر وار کھانا، پیٹھ کے اوپر وار مت کھانا۔ صحابہ نے قربانیاں کیوں دی؟ وہ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے احد کے میدان میں کہا من یشری لنا نفسہ، کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو فروخت کرتا ہے اللہ کے لیے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے زیاد بن سکن، انہوں نے کہا میں ہوں، اور قربانی دی۔ تیر آتے ہیں، تلوار آتی ہے، کبھی سینے پر جھیلتے ہیں، کبھی ہاتھوں کے اوپر، حتیٰ کہ گر گئے زمین کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا ادنو منی، زیاد کو میرے قریب کرو۔ آپ کے قدم مبارک پر ان کے گال ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں ہوں شماس بن عثمان۔ اپنے آپ کو پیش کیا اس حال کے اندر کہ گرے ہیں زمین کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا شماس تجھے کیا لقب دوں؟ میں تجھے کہتا ہوں تو نبی کے لیے ایک ڈھال ہے۔ کعب بن مالک نے کہا اللہ کے نبی آپ کا لباس مجھے دے دیں، میرا لباس آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس پہنا۔ دشمن سمجھتے تھے کہ یہ حضور ہیں، لباس کی وجہ سے 11 تلوار کے نشان پڑے، حضور آپ کی جان بچ جائے، میری جان چلی جائے۔ قربانیاں اس ایمان کے لیے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر، اپنی بچیوں کے حال پر، اپنی بہنوں کے حال پر اللہ کے واسطے آپ لوگ رحم فرمائیں، اس کی کوشش کریں کہ ان کو پڑھانا بھی ہے اور پڑھانے کے ساتھ ان کے لانے لے جانے کا اور ان کی نگرانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ صحیح عمر ہو جائے تو اس عمر کے اندر ان کی شادی کرنی ہے، نہیں کریں گے تو وہ نتائج دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ کی وحدانیت دل کے اندر ہو۔ ایمان والا ایمان سے پھر جائے، ایمان والا ایمان کو چھوڑ دے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں خسارے کا سودا ہے۔ اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص، اللہ تبارک و تعالی بہت سو کی مغفرت کرتے ہیں، ایک وہ آدمی ہے اور ایک وہ شخص ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ جس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کی فرما برداری پر قرآن اور احادیث کے اندر فضائل ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا کہ کتنا کرے؟ کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف، یہ جو اف لفظ ہے فرمایا ماں باپ کو یہ تک مت کہو۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو نازل فرماتے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ ارے ماں باپ کے بارے میں ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد پر؟ آپ نے فرمایا تیری جنت ہے یا تیری وہ دوزخ ہے، اگر تو ان کی خدمت کرے تو تیری جنت ہے، اور اگر خدمت نہیں کرے تو وہ تیری دوزخ ہے، یعنی خدمت نہیں کرنے کی وجہ سے کہ انسان جہنم میں جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر وہ ظلم کرے؟ فرمایا اگر ظلم کرے جب بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ دوبارہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ ظلم کرے؟ فرمایا پھر بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول وہ ظلم کرے؟ فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول
ماں باپ کے اندر حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا آپ نے کہ کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون حقدار ہے؟ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تیری ماں کا زیادہ حق ہے۔ فرمایا اس کے بعد تیرے باپ کا زیادہ حق ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا حق فرمایا۔ ماں پر 3 دور ایسے گزرے ہیں کہ جس کی تکلیف باپ کو ذرے کے برابر نہیں ہوئی، محسوس نہیں کر سکتا، ہو نہیں سکتی وہ تکلیف۔ بچہ 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، اس کا سجدہ کرنا دشوار، اس کا لیٹنا دشوار، کروٹوں کا بدلنا دشوار، کھانا بنانا دشوار، نماز پڑھنے میں مشکل، ہر حال میں مشکل ہی مشکل۔ وہ تکلیف کس نے برداشت کی؟ ماں نے برداشت کی۔ باپ کو اس تکلیف میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ کہا ماں نے حملہ و فصالہ، ماں نے حمل بچے کو رکھا پیٹ میں، اس کی تکلیف میں ماں شریک۔ فرمایا ووضعتہ کرہا، ماں نے بچے کو جنا۔ موت اور زندگی کا معاملہ کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ تکلیف جو محسوس انسان سوچ نہیں سکتا، اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی وہ تکلیف۔ کہا وہ کس نے برداشت کی؟ ماں نے برداشت کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک یمن کا آدمی ہے، بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا رکھا ہے اور طواف کرا رہا ہے۔ اور جب طواف سے فارغ ہوئے تو اس یمنی شخص نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے، کندھے پر بٹھا کر بوڑھی ماں کو، کہنے لگا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابن عمر نے کہا تو پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے مرتبے پر کیسے پہنچ گئے، کیسے یہ مقام عطا ہوا؟ فرمایا میری ماں کی دعاؤں سے مقام اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا بایزید مجھے پانی چاہیے، رات کا وقت تھا، میں نے گھر میں دیکھا گھڑے میں پانی نہیں تھا، میں چلا گیا نہر کے اوپر اس گھڑے کو لے کر تاکہ ماں کے لیے پانی لاؤں اور پیالے میں ماں کو پانی پیش کر دوں۔ آ کر دیکھتا ہوں ماں بوڑھی ہے، آنکھ لگ گئی، گھڑے میں پانی لے کر آیا ہوں، پیالے میں لے کر کھڑا ہوں ماں کے پاس، اور اس لیے کھڑا ہوں تاکہ ماں اٹھے گی تو پانی پلاؤں گا۔ رات کے کسی حصے میں ماں کی آنکھ کھلی، کہا بایزید پانی لے کر کھڑا ہے، جگایا کیوں نہیں اپنی ماں کو؟ فرمایا ماں میں نے یہ محسوس کیا اگر میں نے آپ کو جگا دیا آپ کی نیند میں خلل ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو پانی کی شدت کا احساس نہیں ہو، پانی کی اب ضرورت نہیں ہو اور آپ کی نیند خراب ہو جائے۔ فرمایا میری ماں نے مجھے دعائیں دی اس کھڑے ہونے کے اوپر، فرمایا کہ اللہ نے اس لیے مجھے یہ مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جو غار کے اندر چلے گئے، روایتوں میں آتا ہے، اور غار پہ سے ایک چٹان گر گئی جس نے موکلے کو بند کر دیا۔ ہر ایک نے کہا اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، شاید کچھ ہو جائے ورنہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ تھے، اے اللہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا اور میں ان کا دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو دیتا پھر اپنی اولاد کو دیتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے میرے پیروں کے لپٹ کے بلبلاتے رہے، اللہ میں نے ان کو ایک قطرہ نہیں دیا جب تک کہ میرے ماں باپ نے نہیں پیا۔ میرے ماں باپ سو گئے، صبح اٹھے میرے ماں باپ، پہلے میں نے ان کو دیا، بلکتے ہوئے بچوں کو بعد میں دیا۔ اللہ اگر تیرے لیے یہ عمل کرا تھا تو اللہ اس چٹان کو اٹھا دے۔ فرمایا تھوڑی سی چٹان وہ ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا میری چاچا زاد بہن سے میں محبت کرتا تھا اور ایک دن میں نے موقع اس پہ پا لیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں وہاں سے چلا آیا، اگر تیرے لیے عمل کیا تھا چٹان ہٹا دے، اور ہٹ گئی لیکن نکل نہیں سکتے۔ تیسرے نے کہا میں ایک مزدور کو لایا تھا، وہ مزدوری لیے بغیر ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اس سے بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ خوب ہوئی، اللہ وہ مزدوری لینا آیا، میں نے اس کو مزدوری میں ساری بھیڑ بکریاں جو کچھ تھا وہ سب کچھ دے دیا اور کہا یہ تیری مزدوری ہے، تیرے لیے اگر عمل کرائے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا،
عمل ماں باپ کی خدمت وہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹان ہو، ظاہری کوئی نفع والا نہیں ہو، ظاہراً کوئی ہٹانے والا نہ ہو، عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ وہ ماں باپ ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا، فرمایا کہ ماں باپ وہ ہیں جن کو پیدائش کے وقت میں جو ماں کو تکلیف ہوئی باپ کو کوئی تکلیف نہیں، اس لیے فرمایا تیری ماں کا تیرے اوپر زیادہ حق ہے۔ تیسرا وہ درجہ فرمایا تیری ماں کا زیادہ حق ہے کہ کیونکہ ماں نے دودھ پلایا، یہ دودھ خون سے بنتا ہے، ماں نے اپنا خون اپنے بچے کے جسم کے اندر دیا، فرمایا اس میں باپ کو کوئی شرکت نہیں، اس لیے فرمایا تیری ماں کا تیرے اوپر زیادہ حق ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے کے اندر جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ فرمایا میری ماں موجود ہے۔ فرمایا کہ جا ماں کی خدمت کر، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یمن سے ایک شخص آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی سے کہنے لگے میں ہجرت کر کر یمن سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے دین کی محنت کے لیے، کیا تم نے یہاں آنے کے لیے اپنے ماں باپ سے اجازت لی تھی؟ تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا موجود ہیں لیکن اجازت نہیں لی۔ آپ نے فرمایا تم واپس یمن چلے جاؤ اور تم اجازت لے کر آنا، اگر وہ اجازت دے دے تو تم آنا اور اجازت نہیں دے تو ان کی خدمت کرنا۔ ہجرت جیسے عمل کے لیے کہا، دین کی محنت جیسے عمل کے لیے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن علماء نے لکھا اگر کئی بیٹے ہیں اور وہ ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اور دین کا تقاضا ہے تو پھر آدمی کو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کے واقعات میں یہ بات نہیں تھی۔ ماں باپ کی فرما برداری کے اوپر جنت کا وعدہ، ماں باپ کی فرما برداری کے اوپر حدیث میں آتا ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ایک مرتبہ دیکھنے پر ایک مقبول حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا اس کا ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کوئی اپنے ماں باپ کو کئی مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے کہ جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ماں باپ اللہ نے وہ دولت دی ہے انسان کو کہ جن کی اطاعت کے اوپر جنت ہے، جن کی نافرمانی پر جہنم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کس کی؟ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے کہا کس کی؟ آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے کہا کس کی؟ فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی ممبر پر تشریف فرمائے، ایک سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آمین، دوسری پر پیر رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمین، تیسری پر پیر رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد کہا حضور آج ایسی بات دیکھی جو آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے کہ جبریل نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور اس پر میں نے 3 آمین کہی۔ جبریل نے کہا ہلاک ہو اور برباد ہو وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہیں ہو۔ میں نے اس پر آمین کہا ہلاک ہو اور برباد ہو وہ آدمی جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اللہ کا انسانیت کے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی عطا فرمائے۔ اللہ نے نماز کا حکم کیا لیکن یہ نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ روزے کا حکم کیا، نہیں کہا نماز روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو، حج کرتا ہوں تم بھی کرو، صدقہ کرتا ہوں صدقہ تم بھی کرو، نہیں کہا۔ لیکن جب درود پاک کی باری آتی ہے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لوگوں سنو، اللہ اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود اور رحمت بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود اور اللہ کی رحمت کو بھیجو۔ یہ وہ عمل ہے درود پاک کا عمل کہ جس عمل کے اوپر اللہ بھی شریک ہے اور اس کے فرشتے بھی شریک ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ درود پاک وہ عمل ہے اللہ 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ درود پاک وہ عمل ہے جو پڑھتا ہے قیامت کے دن
14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ یہ درود پاک وہ عمل ہے جو قبر کے اندر اس کے لیے نور بنے گا۔ درود پاک وہ عمل ہے جو حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پلوائے گا، اور درود پاک وہ عمل ہے جو نبی کی شفاعت کو واجب کرے گا، جو قیامت میں حضور کے قریب کرے گا۔ ارے جو آدمی درود بھی نہیں پڑھ سکتا حضور کے نام پر، دنیا میں اس سے زیادہ بخیل اور اس سے زیادہ بدبخت اور اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے کہنے میں مت آنا، ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا، ان قولوں پہ مت جانا کہ یہ جماعت والے یہ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں، دیوبند والے درود پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر قسم کھا کر یہ بات اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ دوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حانث ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، دنیا کے اندر جتنا اہل سنت والجماعت درود پاک پڑھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ جاؤ اللہ کے راستے کے اندر دیکھو، 3 دن میں جاؤ، 40 دن میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، بیرون جاؤ، اندرون جاؤ، سال کے لیے جاؤ، 2 سال 3 سال جاؤ، ہر امیر تمہیں یہ کہے گا صبح 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، شام کو 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ بتاؤ مجھے دنیا میں وہ کون سی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے؟ وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ جاؤ خانقاہوں میں بزرگان دین کی چوکھٹوں کے اوپر، اور آپ ان سے سب سے پہلی بات سننا، وہ یوں کہیں گے کلمے کا ورد کرو اور درود پاک پڑھو۔ وہ بدبخت اور کمبخت لوگ ہیں جو یہ الزام دیتے ہیں ہم درود کو مانتے بھی ہیں، ہم درود کو پڑھتے بھی ہیں، ہم درود کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ارے نبی کے لیے اگر درود بھی ایمان والا نہیں پڑھ سکتا، وہ ایمان والا ہے کس کام کا؟ لیکن ہمارا کام یہ ہے اور ہماری بات یہ ہے، ہم درود بھی پڑھتے ہیں نبی پر، نبی کے نام بھی لیتے ہیں، نبی کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف نام نہیں، نام بھی لیتے ہیں۔ جیسے نبی کا نام برکت والا ہے، نبی کا کام بھی برکت والا ہے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ انسان، اور ہم بھی کہتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ انسان اور برباد ہو جائے جو درود نہ پڑھتا ہو۔ ہمارے تو نصاب میں ہے 200 مرتبہ روزانہ درود، 40 دن کے درود لگاؤ، 4 مہینے کے لگاؤ، اور بزرگان دین کی خانقاہوں میں جاؤ، روزانہ 1,000 درود پڑھتے ہیں، 2,000 درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اگر توفیق دے آپ کو جانے کی، جایا کرو بزرگان دین کی صحبت میں، ان کی جوتیاں سیدھی کرا کرو، اللہ والوں سے ملاقات کیا کرو۔ ارے یہ اہل علم، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیسے کیسوں کے لیے وقت نکالتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو، کن کن کو وقت دیتے ہو؟ کیا کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نظام الدین مرکز جائیں، وہاں بزرگان دین ہیں، چلو ان کی زیارت ہی کر جائیں؟ دیوبند جائیں، وہاں بزرگان دین ہیں، چلو ان کی زیارت ہی کر جائیں؟ ارے نبی کے وارث ہیں، سہارنپور مظاہر علوم جائیں، جاؤ ان کی زیارت ہی کر جائیں، خانقاہوں میں جائیں، جاؤ ان کی زیارت ہی کر جائیں، اپنے شہر کے بزرگان دین کے پاس جائیں اور ان کی زیارت کریں۔ علماء کی زیارت عین عبادت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امام مالک کہتے تھے کائنات میں سب سے عظیم اشخاص، سب سے عظیم شخصیات انبیاء کے بعد وہ علماء کرام ہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے اگر اس کا مال سب سے زیادہ اچھی جگہ لگے، فرمایا نبی کے بعد علماء کی ذات ہے جہاں اس کا مال لگے۔ عالموں کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، عالموں کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، علماء کے لیے دل میں حسد رکھتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کے بارے میں کیا کہنا۔ ارے زبان ہے، جواب دینا اللہ کے یہاں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو تم منہ سے باتیں نکال رہے ہو اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ رات بھر عبادت کرے، مصلی پر کھڑا رہے اور عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، خدا کی قسم اس عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا حدیث میں نہیں کہا اللہ کے نبی نے ایک فقیہ 1,000 عابدوں کے اوپر ایک فقیہ عالم وہ زیادہ بہتر ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایک عالم سے ایک باب علم کا سیکھ لینا، غسل کے فرائض سیکھ لیے، تیمم کے فرائض سیکھ لیے،
2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا ولی شمار کرتے ہیں اور عبادت کرنے والا شمار کرتے ہیں. ارے ایک مسئلے کا باب اگر کوئی عالم سکھا دیتا ہے 1000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. پوری زندگی میں بھی نہیں پڑھ پاتا آدمی 1000 رکعت نفل. علماء کی قدر کریں، تعظیم کریں. حضور نے فرمایا علماء کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو. جو ان کی قدر ان کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فتاوی عالمگیری دیکھیں، من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر. جو آدمی بغیر کسی بات کے کسی بھی عالم سے دل میں بغض حسد کینہ رکھتا ہے، فرمایا ڈر ہے کہ کہیں اللہ موت کے وقت اس کا ایمان نہیں چھین لے. میں کہہ رہا ہوں، میں نے لکھ دیا وہاں پر، یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، پڑھا کرو اس کو. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھتا ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی. آپ نے کہا آمین. تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کے ماں باپ زندہ ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو، دونوں ہو یا ایک ہو، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جائے، وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے. یہ ماں باپ بوجھ ہے. یہ اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں. سوچا کریں تنہائی کے اندر کہیں ہمارے زبان کی نکلے ہوئی بات اور قول ایسے تو نہیں کہ ہماری ماں کے سینے کو چیرتی تھی اور آنکھ سے آنسو بہتے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے والد کہ ہماری باتوں کی وجہ سے ان کو وہ گھٹن ہوتی ہو اور ان کے سینے پر وہ الفاظ ایسے لگتے ہوں جیسے تلوار لگتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. زبان سے نہیں کہیں گے، خدا کی قسم ہلاک ہوگا وہ انسان. ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہیں وہ چیزیں. ارے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. بارہا کہتا ہوں میں اس بات کو اور پھر کہتا ہوں اس بات کو، اپنی بیوی کے لیے کرتے ہیں کرو، اچھی بات ہے. بیوی کا درجہ بیوی کی جگہ ہے، بچوں کا درجہ بچوں کی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کے درجے کو سمجھو. عید جیسا تیمار ہو کہ ہماری بیوی 2000 کے کپڑے بنائے گی اور ہماری ماں 500 کا کپڑا بنائے گی، کہ بڑھاپے پہ تمہیں یہ جچتا ہے، تمہارے لیے تمہارے اعتبار سے یہ اچھا ہے، یہ ہم طے کریں گے. سوچ انسان، کیا ماں باپ نے یہ طے کر دیا تھا بچپن میں جب میں چھوٹا تھا اور آپ چھوٹے تھے کہ تیرے لیے یہ جچتا میرے لیے یہ جچتا ہے؟ بھوکی رہی، چٹنی سے روٹی کھائی، فاقے برداشت کیے، لیکن بتاؤ آپ کو اور مجھے کھلایا نہیں کھلایا، میرے اور آپ کے کپڑے پہنائے نہیں پہنائے. عید جیسا تیوہار خود کے کپڑوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا، ہماری تو عمر گزر گئی، ہم کیا کریں گے، لیکن بچوں کی امنگوں کو پورا کیا. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ بچوں کے لیے کیا قرضہ نہیں کرتے، قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں بچوں کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے. آج وہ بچہ ماں باپ کو آنکھیں دکھائے گا، آج وہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ ان کو جواب دے گا. آج تو قیامت کل نہیں، آج واقع ہوگی. باپ کی بات بری لگتی ہے، چہرے کا رخ بدل گیا، نظریں پھر گئیں، چھوڑ کے چلے گئے. بچپن میں اگر رونے کی وجہ سے یہ چھوڑ کے چل جاتے لاوارث کہلاتے، لاوارث. اس نے گن نہیں کی، پیشاب میں ہے بچہ، نجاست کے اندر ہے، اس نے نلایا دلایا، آج اس کو ضرورت ہے تو یہ دن ہم دکھائیں گے ان کو. کیا یہ سوچ رہے ہیں ہم کہ ہاں ماں باپ کی نافرمانی کریں اور یہاں مسجدوں میں آ کے صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لیں، منہ پہ لپیٹ کے ماری جائے گی؟ ماں باپ کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ نہ فرائض قبول کرتے ہیں نہ نوافل قبول کرتے ہیں. ماں باپ سے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے. بڑی عزت والے ہو گئے ہم لوگ، تو بڑے مرتبے والے ہو گئے، بڑی اونچی شان ہو گئی ہماری. تو ماں کے پیر دبانے میں شرم آتی ہے، باپ کے سر میں تیل لگانے میں اب شرم آتی ہے. سعادت مند ہے وہ اولاد ہے، نیک اولاد ہے وہ
اللہ ان اولادوں کو خوشحال رکھے جن کے ماں باپ ان سے خوش ہیں۔ جب رات میں کام سے آئیں اپنے ماں باپ کے پیر دبائیں، ان کے سر کی مالش کریں، ان کی ضروریات کا دھیان رکھیں۔ ارے باپ ہوتا ہے اس کا جگر ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے اس کا جگر ہوتا ہے۔ دوا کی ضرورت ہوگی، بچے کے حالات دیکھے تو کیا کہے گی کہ نہیں کام چلنا میرا، چاہے وہ تکلیف میں۔ صاحب میری اولاد اگر خواہش کر دے مجھے یہ چاہیے تو آ جانا چاہیے، اور میری ماں خواہش کر دے تو، میرے باپ خواہش کر دے تو، میرا بیٹا کہے وہ میری بیوی کے فلاں ہوٹل پہ کھانا کھانا تو آج جانا، وہ ماں باپ کو بھی تو کھانا ہے کھانا، ان کے لیے گھر میں بھی نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ماں باپ خواہش کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان سے معلوم کیا کریں آپ کا کس چیز کی خواہش ہے، کیا تمنا، کیا چاہتے ہیں آپ، کیا کھانا چاہتے ہیں؟ سعادت ہے، ارے وہ تھپڑ مارے نیچے گردن کر کے سو، وہ برا بلا کے نیچے گردن کر کر، نظریں اٹھا کر نہیں، سینہ تان کے نہیں، روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، دیواروں کے ٹکر ماریں گے۔ جب یہ ماں باپ چلے جائیں گے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ملے گا، تنہائیوں میں بیٹھ کر روئیں گے، بستروں میں لحافوں میں روئیں گے۔ ہیں تو قدر کرو، نہیں ہوں گے تو رو گے۔ پچھتائے گا آدمی کہ جتنی قدر کری وہ کم ہے۔ اس لیے یہ عہد کر لیں، اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، آج ہی عبادت شروع کرنے سے پہلے ماں کے پیروں میں جا کے پڑ جانا، بھول جانا ہماری کیا شان ہے اور ہم کون ہیں، کیا ہیں۔ ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ لات مارے وہیں پڑے رہنا، وہ اٹھائے وہیں پڑے رہنا۔ وہ ماں ہے، اس کا دل نرم ہے، پگھلے گا، آج نہیں، اب نہیں، تب نہیں، پگھلے گا اس کا دل۔ باپ ہے، کتنا ہی سخت کہہ دے نہیں ہٹنا جب تک معاف نہیں کر دے، لاکھ بگا دے۔ اور ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر اولاد آ جائے ان کو معاف کر دیں، وہ تمہاری اولاد ہیں، وہ تمہارے رحم اور تمہاری شفقت کے محتاج ہیں، وہ صحیح رخ کے محتاج ہیں، صحیح تربیت کے محتاج ہیں۔ اپنی زندگیوں کو سنواریں ماں باپ کی اطاعت کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کو عذاب بعد میں ہوتا ہے، پہلے اللہ اس کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، پہلے دنیا میں عذاب اور پھر مرنے کے بعد اس کو عذاب۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت نہیں کرتے اس رات میں جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اس لیے سب توبہ کریں، انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہر حال میں ان کو راضی کر کر رہیں گے۔ اس حال میں ماں باپ یا ہم دنیا سے جائیں گے، وہ ہم سے راضی اور ہم ان سے راضی۔ تیسرا وہ شخص جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتے کہ جو آدمی اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، جو آدمی اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، اپنے دل کو کینے سے پاک کریں، اپنے دل کو بغض سے پاک کریں، اس بات کا خیال کریں اور اس بات کو دھیان کے اندر رکھیں کہ کوئی بھائی اگر آپ کا ترقی کرتا ہے اس کو دیکھ کر جلے نہیں، اس کو دیکھ کر دل میں حسد نہیں پالیں، بلکہ اس کے لیے دعائیں کریں۔ ارے وہ ایمان والا جو ایمان والے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتا ہے، اللہ پہلے اس دعا کرنے والے کو دیتے ہیں پھر اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں کریں، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو ہمت دیں، اپنوں کو آگے کریں۔ اوڑا موڑ کرنی ہے دین کے کاموں میں کریں کہ یہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں نہیں کرتا، کیسے کروں؟ ارے اوڑا موڑ کرنی تھی دین کے کاموں میں، ہم دنیا کے کاموں میں کیسی اوڑا موڑ کرتے ہیں؟ شادیوں کے اندر اوڑا موڑ، اتنی اوڑا موڑ کہ ایک آدمی نے شادی میں اگر 3 کھانے کیے ہیں، دوسرا اس کوشش میں ہے کہ 4 کر دوں، 4 کیے ہیں تو 5 کر دوں، چاہے مجھے سود پر پیسہ لینا پڑے، چاہے بیاج پر پیسہ لینا پڑے، چاہے قرضہ لینا پڑے، چاہے مکان بیچنا کرنا پڑے، لیکن اس سے آگے کسی طرح نکل جائے۔
امت کی کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر بغیر شادی شدہ بیٹی ہیں، وہ صرف اور صرف وہ شادیاں جو مہنگی ہو رہی ہیں وہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جن شادیوں کو ہم نے اتنا بھاری کر دیا ہے، جن کھانوں کو ہم نے اتنا بھاری کر دیا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے راتوں کو آہیں بھرتے ہیں، روتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کسی سے عزت دار ہیں، فکر میں رشتہ آ جائے تو رشتہ ہو جائے میری بیٹی کا، لیکن یہ سوچ ساتھ میں ستا رہی ہے کہ دوں گا کیا اس کو۔ یہ ارتداد پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہیز میں کیا دیں گے، کیونکہ بھکاری آتے ہیں مانگنے۔ ایک بھکاری ہوتا ہے جو گلی گلی آواز لگاتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، ایک بھکاری ہوتا ہے جو بیٹے کے نام پہ مانگتا ہے کہ دو گے کیا جہیز کے اندر۔ کسی کو گاڑی چاہیے، ارے کسی نے اپنی بیٹی، اپنا دل کا ٹکڑا تمہیں دے دیا، ایک دن کے اندر بیٹی کو پرائے گھر میں دے دیا، ایک بول کے اوپر، اور ابھی تجھے گاڑی چاہیے۔ کیوں؟ تیرا ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، کماتا نہیں ہے، نکما ہے یا مت کماؤ ہے کہ دوسرے پر آس۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں ان بنیادوں کے اوپر، جہیز میں پیسہ نہیں ملا، جہیز میں گاڑی نہیں ملی، جہیز میں واشنگ مشین نہیں ملی۔ دیکھو کیسی ڈیمانڈیں ہیں۔ انٹرنیشنل فقیر کہ کرسی پہ بیٹھ کے مانگتا ہے، صوفے پہ بیٹھ کے مانگتا ہے، کپڑے پہن کے مانگتا ہے، جوتے پہن کے مانگتا ہے۔ رونے کا مقام ہے۔ خدا را حال اس حال پر ترس کھائیں، دوسروں کی بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح سمجھے کہ اگر اس کی جگہ میری بچی ہوتی اور میرے حالت نہیں ہوتی دینے کی تو کیا سوچتا میں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے شادی میں لمبے چوڑے کھانے کرنے کی۔ کس نے کہا آپ سے کہ قرض لو اور ولیمہ کرو؟ کس نے کہا آپ سے کہ قرض لو اور بڑے لمبے چوڑے بیٹی کی شادی کے اندر دعوت کرو؟ کون سی شریعت نے کہا؟ سادہ کرتے، سادے کے اندر سب نمٹ جاتا، سارا کام ہو جاتا، یا جتنی اللہ نے گنجائش دی اتنی کرتے۔ اپنے پیسے کو آدمی کتنی محنت سے کماتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، صبح سے جاتا ہے شام تک کماتا ہے، اور شادی کی بیاہ کی خرافاتوں کے اندر اڑا دیتا ہے۔ دل تلملا اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادی کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے تو دماغ کی سوچ کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ مسجد کا پڑوس اور گانے کی آواز مسجد میں، مسجد کا سامنا اور گانے کی آواز مسجد کے اندر، مسجد کی گلی اور گانے کی آواز مسجد کے اندر۔ یہ صرف ایک جگہ کی بات ہے، پورے محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ ایمان والا کیا اس لیے تھا کہ غیروں کی بہنوں کے اور دوسروں کے گانے سن کر اس کا دماغ جھوم اٹھے؟ کہ یہ ایمان والا تو اس لیے تھا قرآن کی تلاوت کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ وہ ایک انصاری صحابی تھے، قرآن پڑھے تہجد میں۔ ہم تو تہجد پڑھتے شب برات میں اور رمضان میں، عام دنوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب یہ آسمان قیامت میں پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ رو رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے اے نوجوان تیرا اس دن کیا ہوگا؟ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے نوجوان تیرے رونے سے آج فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ یہ اس لیے تھا کہ گانے سنے اور جھوم اٹھے، لذت آئے گانوں میں۔ سفر نہیں کٹتے اس لیے گانے سنتے ہیں، رات نہیں گزرتی اس لیے گانے سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جا رہے تھے، زازان گویا گانا گا رہا تھا، کپڑا ڈال لیا کہ برائی ہو رہی ہے۔ آج تو رونا یہ ہے اگر کسی کے گانے بج رہے ہوں شادی پر یا شکرات جیسے غیروں کے تیوہاروں کے اوپر، کوئی اگر اس کو منع کر دے تو اس کو تنگ نظر سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون سے زمانے میں جی رہا ہے۔ یا کسی کو منع کر دیا اور وہ رک گیا، اب دوسرے کو نہیں منع کر پائے، یار ہمیں تو کر دیا اس کو نہیں کرا۔ ارے تیرے کو منع کرا، تو تیری قبر کا جواب دے گا، تجھے اس کا اجر ملے گا، تو نے بند کیا، اس نے نہیں کیا، اس کا گناہ اس پر ہے۔
سوچا کریں اس بات کو، ڈیجو میں پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا مال جو ہم نے حلال طریقے سے کمایا حرام طریقے پر خرچ کر رہے ہیں، محنت سے کمایا آسانی سے خرچ کر رہے ہیں، اس کو ناچنے والیوں پر لٹا رہے ہیں۔ کہ ہمارا پیسہ جو ہم نے خون پسینے کی محنت سے کمایا، اللہ نے مجھے آپ کو عقل دی ہے کیا اس لیے تھا کہ ہم کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو لا کے نچوائیں اور ان پر لٹائیں؟ ارے غیر تو غیر اپنی بچیوں کو نچوا دیتے ہیں۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بچی ناچ رہی ہے، بھائی بیٹھا ہے، جوان بچی ناچ رہی ہے، چاچا کے بیٹے بیٹے ہیں، جوان بچی ناچ رہی ہے، ماموں کے بیٹے بیٹے۔ ابے سوچ کہ اس کے دماغ میں اس کو دیکھ کر کیا چل رہا ہوگا۔ فحاشی، عیاشی، عریانی، ان گھروں سے رابعہ بصریہ پیدا ہوں گی، ان گھروں سے جنید بغدادی پیدا ہوں گے، ان گھروں سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیسے پیدا ہوں گے؟ نہیں، ان جیسے گھروں سے گویہ پیدا ہوں گے۔ توبہ کریں، ترک کریں ان چیزوں کو۔ شادیوں کی انٹریوں کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بے شمار آدمی پیسے لگا رہا ہے۔ 50,000 کی انٹری ہے صاحب، 20,000 کی انٹری ہے صاحب، 60,000 کی انٹری ہے۔ گارڈن کیا ہے، کھانا حلال ہے، حلال طریقے پر جانور ذبح ہوا ہے، محنت سے کمایا، گانا بجا دیا۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، آپ سنیں دھیان سے، دیکھو، یہ کسی عالم کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ کسی حافظ کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی یہ مسئلہ۔ آپ یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں، کھانے نیچے منہ کر کے کھائی جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ نہیں زمانہ ہے چلتا ہے ایسا، ہمارے لیے نہیں ہے، شاید حافظوں اور عالموں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے مسئلہ۔ جس گارڈن میں یا جس جگہ کے اوپر کھانا ہو رہا ہے، اگر وہاں گانا ناچ گانا ہو رہا ہے تو وہاں عام آدمی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ جاؤ دیکھ لو کتاب، جاؤ مفتیوں سے معلوم کرو، گچ کے لیے گنجائشیں نکال لیتے ہیں اپن۔ آپ کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، میرے لیے بھی وہی مسئلہ ہے۔ میں اور آپ الگ نہیں ہیں، حضور کی امت میں تم بھی ہو، میں بھی ہوں۔ میرے لیے شریعت الگ اتری ہے، تمہارے لیے الگ اتری ہے، سب کے لیے ایک ہی شریعت ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھے کہ ہم کھائیں گے تو ثواب ملے گا، امام صاحب کھائیں گے تو گناہ ملے گا۔ میں تو الحمدللہ بڑے بول نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، لوگوں کی دعائیں۔ مجھے تو اپنے بالغ ہونے کے بعد کبھی یاد نہیں ہے میرے علم میں ہوتے ہوئے کسی ناچ گانے کی شادی میں گیا ہوں، میرے علم میں ہوتے ہوئے، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے تحقیق کر لی، مجھے غلط خبر مل گئی یا نہیں ملی، یہ بات الگ ہے، لیکن میرے علم میں ہوتے ہوئے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہوں، اور آئندہ بھی میری یہی نیت ہے، لیکن تمہارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر تم سب اتفاق کر لو نہیں جائیں گے تو پھر کوئی کرے گا ایسا؟ سب ہوتا ہے، سب جاتے ہیں تو ہوتا ہے۔ آپ حوصلہ دے رہے ہیں، آپ ہمت بڑھا رہے ہیں، اور میں آج بھی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے کسی ایسی شادی میں دیکھ لیتے ہیں جہاں ناچ گانا ہوا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، ورنہ میں خدا کی قسم ہرگز نہیں جاؤں گا اس جگہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی روٹے چاہے کوئی منے۔ دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہیں، میں کسی کے دل کو نہیں پھیر سکتا، آپ کسی کے دل کو نہیں پھیر سکتے۔ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام مخلوق کے دل ہیں، جدھر چاہے گا پھیر دے گا۔ چاپلے سے کر لیں، ہاں میں ہاں کر لیں، گردنیں نیچے کر کے کھڑے ہو جائیں، نہیں ہوگا ایسا۔ اس لیے تفاخر اور حسد اور کینہ کہ جو آدمی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے شادی بیاہوں کے اندر ناچ گانے سے، شادی بیاہوں کے اندر فضول خرچی سے ہم خود بھی احتیاط کریں، اس کو چلانے، اس کو رکوانے کی مہم چلائیں، اس کو رکوانے کی سادگی کے اوپر لے کر آئیں، جتنی استطاعت ہے اتنا کریں بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جہاں بہت سو کی مغفرت نہیں کرتے، ایک شرابی کی جو شراب کا نشہ کرتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور یہ صرف شراب کا مسئلہ نہیں ہے،
ہر وہ نشہ جسے نشہ کہا جاتا ہے، جس سے عقلیں معوف ہو جاتی ہیں، اس کو نشہ کہا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے بات ہے۔ صرف شراب کا نشہ نہیں، گانجا، افیم، دیگر نشے، ٹوب کا نشہ اور جتنے بھی نشے، سب کے لیے ہی بات ہے۔ ارے نوجوان نسلیں کیسی تباہ ہو رہی ہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں میں کہہ نہیں سکتا آپ سے۔ ابھی چند دن پہلے ایک شخص نشہ کرتا، گھر والوں نے نکال دیا، کبھی یہ سامان بیچ دیا، کبھی وہ سامان بیچ دیا، یہ چاولوں کے منڈ میں کوڑا پلانٹ میں جا کر وہاں انتقال ہو گیا، اور نگر نگم والوں نے اس کی لاش کو لے جا کے جلا دیا۔ شناخت نہیں ہوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان تھا۔ بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، کیسے روکے اس کو؟ ارے ان کی نگرانی کرو۔ جب بچہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو کہہ دو جماعت والوں اس کو جماعت میں لے جاؤ، اس کو چلے میں لے جاؤ، اور جب ٹھیک ہے تو ہمارے کام کا ہے، پھر تو ہمارا لاڈلا ہی ہے۔ جب تو یہ ہمارا کماؤ پوت ہے، یہ کما کے دے گا، مشین نہیں ہے۔ اور جب یہ بگڑ گیا کہ اب تم لے جاؤ، ارے ہمارا تو کام ہے، سدھرا ہوا دو بگڑا ہوا دو سب چلتا ہے، ہمارا دھوبی گھاٹ کا کام ہے۔ جیسے کپڑا آتے ہیں نا دھوبی کے پاس، سب کا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ داخلہ اخراج نہیں ہمارے یہاں پر، انٹری ہے، بگاتے نہیں ہیں، بگاتے نہیں ہیں کہ آج سے تو جماعت کے کام میں نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی سنا آپ نے ایسا؟ لوگ ہی خود ہی ٹیڑھا ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مشورے میں رائے نہیں لی، گھوم رہا ہے باہر، ٹیڑھا ٹیڑھا پھر رہا ہے، مجھے امیر نہیں بنا، وہ ادھر پھر رہا ہے، میرا بیان نہیں دے کرا، وہ ادھر پھر رہا ہے، خود ہی بھاگتے ہیں سب۔ یہ کرسیوں کو چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں۔ اگر دین میں مخلص ہوتا تو پھر ماتحتی ہو اسامہ کی تو بڑے بڑے صحابہ نے بھی کر کے دکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کو امیر کا لشکر بنایا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہ ماتحتی میں حضرت اسامہ کم عمر کے۔ اس لیے ہمارے کام میں آؤ ہے، بگاؤ نہیں ہے، نکالتے نہیں ہیں، سب کا کام ہے۔ تو بچہ سدھرا ہوا ہو تب بھی ہمیں دو، بگڑا ہوا ہو تب بھی ہمیں دے دو، دونوں حال میں دو، کہ ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے مانگیں گے، روئیں گے، آہیں بھریں گے اس کے لیے، سارے عالم میں اس کے لیے دعائیں ہوں گی۔ بہت سو کی زندگی بدل گئی اس کام سے۔ پوری دنیا کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا واحد کام ایسا ہے جو عمومی طور پر لوگوں کی زندگی جس سے تبدیل ہو رہی ہے۔ کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی، کتنے زانیوں نے زنا سے توبہ کر لی، کتنے چوروں نے چوریوں سے توبہ کر لی، ڈاکوؤں نے ڈاکوں سے توبہ کر لی۔ لوگ کہتے ہیں جماعت والے بگاڑ دیتے ہیں، ہاں ہم مسجد میں لاتے ہیں اس کو، رات کو تہجد میں اٹھتا ہی ہے، گرم آنسو بہاتا، اگر تمہارے نزدیک یہ بگاڑنا ہے تو ہم بگاڑتے ہیں۔ یہ اگر پہلی سب کا نمازی بن جاتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو بگاڑنا ہے تو تم لاؤ بدل پیش کرو، بتاؤ کیا کام کرنا ہے دین کا۔ خود کے پاس کوئی کام نہیں ہے، دوسروں پر اعتراض۔ اس لیے یہ نکال دو ذہن سے، ذہن صاف کر لو کہ جماعت کا کام ہے، نہیں، جو محمد الرسول اللہ کا امتی اس کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، میں اور آپ فرقہ نہیں، امت ہے، ہمارا سب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس رات میں مغفرت نہیں کرتے جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھے، ان کی صحبت کو دیکھے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ بچہ، کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کہاں وقت گزار رہا ہے۔ جیسے انجان شخص کو دیکھے فوراً روک تو کہ کیوں ملا اس سے، کیا وجہ ہے، تحقیق میں جائیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ارے صحبت تو اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کری تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ صحبت ہی تو ہے، صحبت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال عطر والے کی دکان، کہ عطر نہیں لگائے گا پھر بھی خوشبو تو آئے گی، اور برے صحبت والے کی مثال بھٹی آگ کی،
کہ آگ نہیں لگائے گا دھواں تو آئے گا. پھر صحبتیں تبدیل کریں، زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنی نسلوں کا، اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے ہمارا بچہ، ہماری بچی، بند کمرے میں اکیلا کیوں ہے؟ یہ بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، کیوں اکیلا ہے؟ بند کمرے میں یہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے موبائل پر لوگ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ اس کا واٹس ایپ، اس پہ نمبر ہے، یہ نمبر کس نام سے ایڈ ہے؟ کون ہے یہ میری بچی ہے، اس کے پاس یہ نمبر کس کا ہے؟ اس کو واٹس ایپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دیگر ایپ کی کیا ضرورت ہے؟ نگرانی کرو، نگرانی نہیں کرو گے تو دوسروں چک لیں گے. اس لیے صحبت اچھی ہو. ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں کرتے. ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. جو مشرک ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. حسد رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. زنا کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. روایتوں میں ہم تو اونچے پاجامے دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ ملا ہے، مولوی ہے. یہ تمہارے لیے بھی حکم ہے بھائی، یہ صرف حافظ اور عالم کے لیے نہیں ہے. یہ حکم حضور کے ہر امتی کے لیے حکم ہے. فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے اگر لٹکا ہے، فرمایا کہ جہنم کے اندر جلے گا. یہ سب کے لیے حکم ہے، چاہے وہ پینٹ پہن رہا ہو، چاہے شلوار پہنتا ہو، چاہے لنگی پہنتا ہو. جبہ پہنتا ہے تو جبہ تک کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریم میں اگر ٹخنے ڈھک رہے ہوں تو اس سے اوپر رکھے. کرتا پہنتا ہے اتنا لمبا نہیں ہو کہ ٹخنے ڈھک رہے ہیں. کہ اس شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں کرتے. زنا کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں کرتے. ہاں اگر یہ سب بھی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی کو چاہیں، اللہ سے مغفرت چاہیں، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ کون ہے؟ بولو اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے. اللہ معاف کرنے والے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا بہت ساری عبادت کر کے لاؤ. تھوڑی عبادت ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اگر فرائض کو ادا کر رہا ہے، سننوں کا اہتمام کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے اوامر پر چل رہا ہے، نواہی سے بچ رہا ہے، فرمایا تھوڑی بھی عبادت ہو اخلاص کے ساتھ، اللہ مغفرت کر دیتا ہے. وہ بتایا نا، ایک بزرگ تھے، حدیث لکھتے تھے. حدیث ایک دن لکھ رہے تھے تو پہلے قلم ہوتا تھا، ایسے قلم کو شاہی میں ڈبوتے لکھتے. قلم ڈبویا، ایسے لکھنے لگے، یہاں رکھا تو مکھی آ کر بیٹھ گئی یہاں پر، تو ہلایا نہیں اس کو. مکھی نے اپنی پیاس بجھائی، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. جب انتقال ہوا کسی نے پوچھا آپ کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کر دی؟ کہا میری اللہ نے مغفرت کر دی. کہا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ ایک مکھی جو پیاسی تھی اس نے پانی یعنی شاہی، اس نے سیاہی اس نے پی لی، میں نے اس قلم کو ہلایا نہیں، اللہ نے ایک پیاسے جانور کے پانی پلانے پر میری مغفرت کر دی. ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، ایک پیاسے کتے کو موزے میں چمڑے کے پانی پلا دیا، فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے. اس کی رحمت بہانے ڈھونڈ دیے. سچے دل سے آدمی توبہ کر لے، مانگے اللہ سے، مانگے، تڑپے اللہ کے سامنے، تل ملائے اللہ کے سامنے، تنہائیوں کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کا احساس دل میں لا کے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، دیکھ میں نے زندگی میں یہ گناہ کرا، اللہ میں نے زندگی میں یہ گناہ کرا، میں جانتا تھا تو پکڑ کر سکتا، تو نے ڈیل دے دی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. منائے وہ مان جاتا ہے. ارے 99 کے قاتل کو معاف کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جس نے 99 قتل کر دیے. ایک راہب عابد سے پوچھا کیا میری کوئی توبہ ہے؟ 99 آدمی کو قتل کر دیا. کہا کہ نہیں، تو جہنم میں جائے گا. اس کو بھی قتل کر دیا. کہا پورے 100 ہو گئے. دوسرے عابد کے پاس گیا، اس نے کہا، ایک راہب سے پوچھا کیا میری کوئی توبہ ہے؟ میں نے 100 قتل کر دیے. فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دیں گے. اور فلاں بستی میں چلے جا، نیک لوگوں کی بستی ہے، ان کی صحبت میں رہے گا تو اچھے اثر آئیں گے. کہا دل کے اندر نادم ہوا، شرمندہ ہوا. توبہ کس کو کہتے ہیں؟
یہ کان کے پکڑنے والا توبہ، یہ ایسی تم روزانہ دن میں 2 لاکھ مرتبہ کرو پھر بھی ایک بھی قبول نہیں ہے، ایسے 4-5 لاکھ مرتبہ کرتے رہو دونوں ہاتھ گال پہ رکھ کے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ والی توبہ بچوں کے سامنے چلتی ہے کہ بیٹا ایسے بولو، یہ اللہ کے سامنے نہیں چلتی ہے، وہاں تو دل کی توبہ چلتی، نہ دل۔ کون شرمندہ ہے؟ کس کے دل میں احساس؟ اس کو احساس ہوا اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں، دل میں توبہ کری، ندامت ہوئی، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے کے اندر ملک الموت آ گئے اور روح قبض کر لی۔ 2 فرشتے 2 طرح کے، عذاب والے بھی آ گئے، رحمت والے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی اور یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، تو اس لیے اس کی مغفرت ہم لے کر جائیں گے۔ گناہ والوں نے کہا اس نے تو 99 قتل کیے ہیں، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، یہ دیکھو کہ یہ جہاں سے چلا ہے یہاں تک یہ زیادہ قریب ہے یا جہاں پہنچنے والا وہ زیادہ قریب ہے۔ دونوں جگہ کو جب ناپا گیا تو ایک بالش آگے ہو گئی تھی، یہ جگہ جو تھی وہ یہاں سے جو چلا ہے اس جگہ کے زیادہ قریب ہو گیا، اور فرمایا کہ اس کو رحمت والے فرشتے لے کر جائیں، نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ کہا جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے جنگل میں کسی کا کوئی ساز و سامان والا اونٹ گم ہو گیا ہو، وہ تھک کے سو گیا، موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک آنکھ کھلی تو وہ اونٹ سامنے آ گیا، جیسے وہ خوش ہوتا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ارے توبہ کے اوپر کیا ہندہ کی معافی نہیں ہوئی جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا؟ کیا توبہ پر سفیان بن حرب کی معافی نہیں ہوئی؟ کیا توبہ پر عبداللہ ابن امیہ کی معافی نہیں ہوئی؟ کیا توبہ کے اوپر دیگر جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں لگا دی تھی کہ ان کی معافی نہیں ہوئی؟ اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن معافی اللہ سے مانگیں، جرت نہیں کریں گناہوں کے اوپر۔ وہ ایک صاحب کا گروپ میں میسج آیا تھا ابھی 2-3 دن پہلے، وہ پوچھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے نماز نہیں پڑھتے، اور جو کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا، جو کہتا ہے ہمیں اللہ کی رحمت پر امید ہے، اللہ معاف کر دے گا، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن جو اللہ معاف کرے گا وہی قبر میں عذاب بھی دے گا، اسی اللہ نے تو کہا کہ عذاب بھی ہوگا۔ تو رحمت سے امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں پہ اڑ جاؤ، کہ عمل کرتے ہوئے ڈرے، یہ رحمت سے امید۔ دیکھو کیا بات یاد آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور کتنی بشارتیں ان کے لیے، میں آپ کو 1-2 بتاتا ہوں صرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ میرے بعد عمر کو نبی بناتے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی نے، میں نے رات کو خواب دیکھا، کسی کے یہاں تک کپڑا، کسی کے یہاں تک، کسی کے یہاں تک، ایک شخص کو دیکھا سر سے لے کر پیر تک کپڑوں میں لدا ہوا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اس کی تعبیر؟ آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر ہے، عمر سر سے لے کر پیر تک دین ہی دین ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 طلاق دے دی۔ کتنی طلاق؟ 1 طلاق۔ آدمی 3 طلاق کا مالک ہوتا ہے۔ کتنی طلاق کا؟ 3 طلاق کا۔ اور اگر انسان کی کسی صورت، تھوڑا سمجھے اس کے بارے میں، اس کے بہت فون آتے ہیں، بہت اس کے واقعات پیش آتے ہیں کہ آج فلاں کی طلاق، آج فلاں کی طلاق۔ سنیں اس بات کو، دیکھو دھیان سے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس لیے جم کر سنیں سکون سے بات کو، سمجھے بات کو۔ طلاق 3 طلاق کا مالک ہوتا ہے آدمی، شریعت نے 3 کا اختیار دیا ہے۔ اگر آدمی کا بیوی سے کسی صورت نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، کوئی صورت نہیں بیٹھ رہی، سمجھا دیا سب کچھ ہو گیا، نہیں ہو رہا ہے، تو کتنی طلاق دے؟ 1 طلاق دے۔ شریعت کو دیکھیں آپ، شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ 1 طلاق دے، اور طلاق ایسی حالت میں دے کہ عورت پاک ہو۔ 1 طلاق دے۔ اب تجھے رکھنا ہے، اگر اس بیوی کو تیری عقل ٹھکانے آ گئی، سمجھ میں آ گئی بات،
3 مرتبہ ناپاک ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں رجوع کر رہا ہوں، اب 2 طلاق کا مالک ہے۔ کتنی آسان بات ہے، بولو کتنی سہولت دی شریعت نے کہ اب ساری زندگی 2 طلاق کا مالک ہے۔ یوں کہا کہ پھر واپس جھگڑا ہو گیا، نہیں بن رہی کوئی صورت نہیں ہے، کہا 1 طلاق اور دے دے پاکی کے اندر۔ اگر سمجھ میں آ جاتی ہے 3 مرتبہ ناپاک ہونے سے پہلے یعنی 3 مہینے 2.5 مہینے جو بھی ہوتے ہیں، کہا کہ اگر سمجھ میں آتی ہے تو رجوع کر لے، رجوع کر لیتا ہے، کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، واپس اس کے ساتھ رہنے لگ گیا، 1 طلاق کا مالک ہے، یہ اس کی بیوی۔ بتاؤ کتنی آسان بات ہے نا۔ یہ 2 طلاق۔ ایک صورت اور دیکھا آپ اس کے اندر، اگر آدمی نے 1 طلاق دی، رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، 1 طلاق کے بعد 3 عدت گزر گئی، لیکن اب سمجھ میں آئی یار میرے سے غلطی ہو گئی، بیوی کے بھی سمجھ میں آئی، 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاق دی تھی، اور 3 عدت جو ہے وہ بھی گزر گئی، 3 ماہواری 3 حیض وہ بھی گزر گئے، تو شریعت نے کہا نکاح کر لو۔ 1 طلاق دی ہے، 3 عدت گزر گئی، 3 مہینے عدت گزر گئی، 3 مہینے 3 ماہواری عدت گزر گئی، نکاح کر لے، نئے مہر کے ساتھ گواہوں کے ساتھ نکاح کر لے، آئندہ 2 طلاق کا مالک۔ 2 دے دی، عدت گزر گئی، نکاح کر لے۔ عدت کے اندر رجوع ہے، اور عدت کے بعد بولو عدت کے بعد نکاح ہے، اور عدت کے اندر رجوع ہے۔ رجوع میں نہ تو گواہ ضروری ہے نہ مہر، جب نکاح تجدید کرے گا تو اس میں گواہ اور نیا مہر ہوگا۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 پر طلاق ہوگی، اس لیے آدمی ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے۔ کتنی دیتا ہے؟ ایک ساتھ 3۔ اب بیوی کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، شوہر کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساتھ رہیں، اب پوچھ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اب ٹکر مار رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، جہاں سے گنجائش مل رہی ہے وہیں بیٹھ گیا۔ ارے بھائی شریعت نے تو کہا تو کیا تھا، کرنا کیا تھا، غلطی تو نے کری، شریعت پہ ڈال رہا ہے۔ شریعت نے تو اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ 3 طلاق کا مالک ہے، 1 دے دے 2 دے دے، تو دائرے کی 3 دے رہا۔ وہ قاضی صاحب کی غلطی سمجھتا ہوں میں تو اس کے اندر، قاضی صاحب جو ہوتے ہیں نا، تو وہ قاضی صاحب بیچارے 3 مرتبہ نکاح قبول کرواتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے پکڑ رہا ہے۔ نکاح قبول ہے، پھر بولتے ہیں نکاح قبول ہے، پھر کہتے ہیں نکاح قبول ہے، وہ سمجھتا ہے کہ طلاق بھی 3 مرتبہ میں ہوگی، اس لیے وہ 1 میں مانتا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ 3۔ وہ 1 کو مانتا ہی نہیں ہے، سوتا 1 میں نہیں ہوتی ہوگی، شاید 3 میں ہوتی ہوگی۔ ارے بھائی نکاح 1 مرتبہ میں ہو جاتا ہے، طلاق بھی 1 مرتبہ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کرے آدمی اللہ سے۔ طلاق کی بات اس لیے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 طلاق دی اللہ کے نبی نے۔ کتنی؟ 1 طلاق دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غم ہوا کیونکہ بیٹی تھی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبریل کو بھیجا، اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی سے کہو عمر کی دلداری چاہتے ہیں ہم، اس لیے آپ حفصہ سے واپس رجوع کر لیں، کیونکہ حفصہ رات کو نماز پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، عمر کی دلداری چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے رجوع کر لیا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ یوں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کی 1 رات، ابو بکر کا 1 دن عمر کی ساری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ کہا کہ کون سی رات؟ کہا کہ غار ثور کی رات۔ کہ دن کون سا؟ جس دن حضور کی وفات ہوئی تھی۔ سب صحابہ کے عجیب حالات تھے، حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے کہا، کوئی رو رہا ہے، کوئی سلام کا جواب نہیں دے پا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا روتے روتے۔ لیکن ایک حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے کہا تھا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اللہ مرتے نہیں ہیں۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے گا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گا۔ تو وہ جمنے والے کون تھے؟ ابو بکر۔ اگر نہیں جمتے تو ارتداد پھیلتا امت کے اندر۔ تو کہا کہ 1 رات 1 دن عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے کون سی رات ہماری قابل قبول ہو، کس رات میں رونا ہو، ہر رات کو قیمتی جانے ہیں۔ یہ توبہ کی رات ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب کہ یہ رات عبادت کی رات نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں لاؤ، اگر میں اس کو ثابت نہیں کر دوں تو جو چور کی سزا وہ سزا میری، جو چور کی سزا وہ سزا میری۔ ابن رجب حنبلی نے کہا 5 راتیں عبادت کی راتیں ہیں، عید الفطر کی رات،
عید الاضحیٰ کی رات، شب برات، شب قدر اور رجب کی پہلی رات، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہی ترمذی کے اندر روایت ہے، یہی مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، یہی مشکات المصابیح کے اندر روایت ہے، اور یہی حضرت علی کی ابن ماجہ کے اندر روایت ہے۔ وہ ایسوں کے بیان مت سنا کرو کہ جو دین کی بات کو ہلکا کر دیں کہ آج یہ چھوڑ رہا ہو عبادت کی رات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جمگٹا جما کے عبادت کرو، یہ نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا آپ جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھ کر عبادت کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضروری سمجھ کر عبادت کرو، نہیں، لیکن عبادت ثابت ہے تو ہے، عبادت کریں۔ کیسے کیسوں کو سنتے ہیں، ان کی وجہ سے آج اس رات کا انکار کر دو، کل شب قدر کا کر دینا، پرسوں تراویح کا کر دینا، سب کا انکار کر دو اور گھر پہ بیٹھو آرام سے موبائل چلاؤ، سب کا انکار۔ طے کرو کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے، کس سے لینا ہے۔ ارے دین اچھے لوگوں سے لو، بڑھیا لوگوں سے لو، معتبر لوگوں سے لو۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہ اس سے دوا لینی ہے، اس کے جاتے ہیں، اس کی دوا لگتی ہے، ایسے عالم چنو اپنا کہ کس سے مشورہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کون دین کے حق میں بہتر رائے دے گا، کون غلط رائے دے رہا ہے، کون دین کے قریب کر رہا ہے، کون دور کر رہا ہے، منتخب کرو کہ ہمارے مشورے کس سے ہونا چاہیے، ہمارے فیصلے کون لے۔ اس لیے عبادت کی راتیں، ہاں یہ نہیں ہے جگنے کی رات نہیں ہے، جگنا الگ چیز ہوتا ہے، عبادت جگ تو ویسے بھی رہے آدمی، جگنے کی نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ محلے کے اندر چلے گئے، کبھی اس محلے میں گاڑی دوڑا، کتنے حادثات ہوتے ہیں آپ تو جانتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسی خبریں آئیں کہ بچے گاڑی چلا رہے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے۔ کسی کے محلے میں جا کے لائٹ پھوڑیا ہے، کسی کے یہاں پر شور کریا ہے، کہیں گاڑی بھگا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ منع ہے۔ اس رات میں عبادت کریں۔ قبرستان جانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ایک مرتبہ آپ قبرستان گئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کبھی چلے جائیں کبھی نہیں گئے، ضروری لازم نہیں سمجھے، کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے، جمگٹا بنا کے نہیں جائیں، انفرادی طور پر چلے گئے، لیکن کوئی یہ کہتا کہ نہیں جانا ہی نہیں ہے، بدعت ہے، یہ کہاں سے پکڑ کے لایا؟ ارے جو چیز ثابت ہے، کئی کام ایسے حضور نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کریں، ثابت ہے ان کاموں کو کرتے ہیں، ضروری نہیں سمجھے۔ مستحب کا درجہ ہے تو مستحب سمجھے، اگر مستحب کا درجہ نہیں ہے تو پھر ویسی بات ہے، اس چیز کا مستحب کا درجہ لکھا ہے بہت سے علماء نے، اسی درجے میں رکھیں اس کو۔ قبرستان جا کے کیا کرو گے؟ قبرستان جا کے ایصال و ثواب کرو، ایصال و ثواب، ثواب کا پہنچانا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ اور تمہاری دعائیں یہ مردوں کو پہنچتی ہیں۔ ہاں، آدمی کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ہیں، صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، بورنگ کھدوا دیا، صدقہ جاریہ۔ عالم حافظ چھوڑ دیا دوسرا اپنے بچوں کو، قرآن چھوڑا، یعنی عالم حافظ، بچے بچیاں دیندار، مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے۔ عالم حافظ نہیں لیکن نیک اولاد وہ چھوڑ دی، جو عمل کریں گے ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کے محتاج ہیں، جس چیز کا ثواب خود کو ملتا ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سالو ثواب کریں، قرآن کی تلاوت، قبرستان جائیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور اگر آپ کو وہ یاد ہے سورہ ملک تبارک الذی وہ پڑھیں، یاسین یاد ہے وہ پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے قبرستان میں۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے دفنایا اور وہیں دعا مانگی اللہ سے، اللہ میں اس عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، سالو ثواب کریں۔
تلاوت کریں، جو جائز امور ہے۔ عبادت کوئی خاص نہیں ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 رکعت یہ پڑھنی ہے، 4 یہ پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت ہے، عبادت مجموعہ ہے نام۔ نماز بھی پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں، صدقہ بھی کر دیں، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، آپ ذکر بھی کریں، یہ سب عبادت ہے، سب کریں۔ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی آپ کو ہمت دی ہے، اتنی عبادت کریں۔ اور اگر آپ نہیں جاگ سکتے پوری رات تو کم سے کم درجہ یہ ہے، ابھی آپ نے دین کی بات سنی، آپ نہیں جاگ سکتے، نہیں عبادت کر سکتے، جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ لیکن یہ راتیں بار بار میں نہیں آتی ہیں، یہ راتیں کیا ہے؟ بار بار میں نہیں آتی ہیں۔ اس لیے گھر پہ بھی عبادت کریں۔ تو نہیں ہے کہاں عبادت کرنی ہے، نہیں ہے کہ بھائی گھر پہ کرنی ہے، مسجد میں کرنی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بات اپنی طرف سے کہ مسجد میں بھی عبادت کا ماحول ہونا چاہیے۔ پچھلے سال نہیں تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی، بیان سن تو الٹے سیدھے لوگوں کے۔ اس لیے اہتمام کریں عبادت کا، چاہے گھر پہ کریں چاہے مسجد کے اندر کریں۔ عبادت کے اندر عام طور پر آج کے دن یہ طے نہیں ہے کہ آج کے دن ہی صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ۔ حضرت عباس سے آپ نے فرمایا، یہ روایت پہ کلام ہے محدثین کا، لیکن روایت ہے۔ صلاۃ التسبیح اس کے فضائل ہیں، فرما اگلے پچھلے جان کر انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، آپ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جانتا ہوں، جمعے کے دن دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، نیچے بھی پڑھتے ہیں، اوپر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سے توفیق بھی مانگنا کریں کہ اللہ عبادت کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی آدمی سجدہ کر پاتا ہے اللہ کو، ورنہ تو مسجد کے قریب سے گزر جاتا، نماز ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے توفیق سے ہوتی ہے عبادت۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بس اس کا اہتمام کر لیں۔ دوسرا طریقہ اگر آپ کے علم میں بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو تو بس اس کو یاد رکھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کوئی خاص نیت نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت نماز اللہ کے لیے نفل پڑھا ہوں صلاۃ التسبیح، بس زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا نام ہے؟ دل کے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو کر رہے ہیں مسجد، یہی تو نیت ہے آپ کی، اور آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ رکعت ہی نکل گئی، ایسی نیت ہی پوری نہیں ہو رہی۔ اور بہت سو کی تو نیت پوری ہی نہیں ہوتی اللہ کے بندوں کی، ایک مرتبہ باندھتے ہیں پھر کہتے ہیں نیت کرتا ہوں 4، پھر بھول جاتے ہیں، پھر نیت کرتا ہوں 4 رکعت، ارے کیا ہو رہا بھائی، اتنے میں رکعت ہی نکل رہی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے نیت کر لیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ جانتے ہیں دلوں کے احوال کو، یا ہم طے کریں گے اللہ کو بتائیں گے 4 پڑھ رہا ہوں 5 پڑھ رہا ہوں، اللہ جانتے ہیں۔ نیت کر لیں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں صلاۃ التسبیح اللہ کے لیے نفل نماز، یہ نیت کر لیں۔ جب نیت کر لی تو اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں؟ بولو، یہ کان کی لو تک اللہ اکبر، اور نظر کہاں پر ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ۔ نیت باندھتے ہیں نا، آسمانوں میں مت دیکھا کرو اوپر، کوئی اس دیوار پہ دیکھ رہا ہے، کوئی آسمان میں دیکھ رہا ہے، اور نیتوں کے حال تو دیکھ لو، اللہ ہی خیر فرمائے۔ نیت دیکھو، آپ آس پاس دیکھا کرو، جیسے نیت یوں باندھتے ہیں نا، بہت سے تو یوں باندھتے ہیں، کوئی یوں باندھ رہا ہے، کوئی یوں مارے، سیکھتے ہی نہیں۔ وہ اکثروں کو دیکھنا اس طرح باندھتے نہیں ہیں، یہ اس طرح، یہ نیت کا طریقہ نہیں، غلط ہے۔ نیت کا طریقہ ہے آپ قبلے کی طرف اپنی ہتھیلی کو کریں اور نظر نیچے، اللہ اڑانا نہیں ہے، برابر کر لیں اس کے برابر، اور اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کہاں مانے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اور ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اپن سب کیا کہتے ہیں؟ میں تو نہیں کہتا، آپ مطلب اللہ وکبر پڑھتے ہیں، وکبر۔ اللہ اکبر نے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایسے نیت بانا اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کہاں بانے ہاتھ کو؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ناف کے نیچے بانے، یہ انبیاء کی سنتوں میں سے۔ کہاں بانے؟
یہاں یہ عورتوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ میں بیٹھا ہوں یہاں پر اور یہ چالو ہے. پوری دنیا حدیث میں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتا جس سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہو. ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ناف کے اوپر ہے اور امام صاحب کے نزدیک ناف کے نیچے ہے. بس اتنا فرق ہے، سینے پہ ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی روایت ہے تو اس پہ کلام ہے. وہ روایت اس قابل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے. کوئی معتبر صحیح روایت نہیں سنتا. یہ عورتیں جو باندھتی ہیں نا سینے پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اجماع امت سے ثابت ہے. امت کے فقہا کا اجماع، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. اجماع امت مستقل ایک دلیل ہے کہ اس میں زیادہ پردہ ہے، اس لیے یہاں پر باندھنے کا حکم عورتوں کو، اور مردوں کو ناف کے نیچے. تو عورتوں مردوں میں فرق کرو کہ کہاں باندھنی ہے کرو. تو کہاں باندھنی نہیں ہے؟ ناف کے نیچے. کہاں روایت ہے اس کی؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا، ناف کے نیچے باندھنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ثنا پڑھنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھنا. 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک پڑھیں. پورا بھی پڑھ سکتے لیکن یہاں تک پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ. اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت ہو. بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں قل هو اللہ، تیسری میں سورہ فلق اور سورہ ناس چوتھی میں. اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک سورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی. 15 مرتبہ پڑھ لیا. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع میں نہیں جائیں. ابھی 10 مرتبہ پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 25. پھر رکوع میں جائیں. رکوع کی تسبیح پڑھیں. پہلے سبحان ربی العظیم، سبحان 3 مرتبہ پڑھیں کم سے کم. 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. کتنا ہو گیا؟ پھر کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ساتھ میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو دونوں بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ہم دونوں بولیں گے. امام کے پیچھے پڑھیں گے تو امام بولے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ. ایک قول کے مطابق امام بھی ربنا لک الحمد کہے گا، اور ایک قول کے مطابق سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے. اور ربنا لک الحمد بھی 4 طریقے سے. کتنے طریقے سے؟ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. 4 طریقے ہیں. اور ایک دعا حدیث کے اندر ہے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. فرمایا 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا اس کا ثواب لکھنے کے لیے دوڑ رہا ہے. پڑھا کریں. فرض میں اگر وقت نہیں مل رہا انفرادی نمازوں میں پڑھا. انفرادی نماز تو فرض نماز کو ہلکا پڑھانا چاہیے. کیسا پڑھانا چاہیے؟ ہلکا. ہل کے نہیں. کیسا پڑھانا چاہیے؟ ہلکا. چھوٹی سوتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر معذور سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہلکا پڑھانا چاہیے فرض نماز کو. انفرادی نماز خوب لمبی لمبی پڑھنا چاہیے. اپنی نماز خوب لمبی لمبی پڑھنا چاہیے. فرض نماز ہلکے. تو اس لیے کتنی مرتبہ ہو گیا یہ؟ 35. ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھو، 45 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. جب سجدے کے اندر جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں. پہلے سجدے کی تسبیح پھر 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا؟ 55. پھر جلسے کے اندر بیٹھیں. پھر اس کے بعد 65 اور پھر واپس جائیں سجدے کے اندر تو 75. ایک رکعت میں کتنی مرتبہ؟ 75. دوسری رکعت میں قرات سے پہلے ہی 15 مرتبہ پڑھا. اب ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، ڈائریکٹ 15 مرتبہ پہلے. پھر قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ. بس وہ اسی ترتیب سے 4 رکعت میں 300 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک رکعت میں 75 مرتبہ. 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اس میں اگر کوئی تسبیح آگے پیچھے ہو جائے، جیسے مان لو 10 کی جگہ 12 پڑھ دی، 12 کی جگہ 8 پڑھ دی، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے. اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر 10 کی جگہ 8 پڑھ دی
اگلا رکن لمبا ہے، جیسے مثال کے طور پر جلسے کے اندر کسی نے مان لو 8 پڑھ دی تو سجدے میں جا 12 پڑھ دی، اس کی بھرپائی آگے کر لے۔ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگ ہیں نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے ٹائم لگے گا، کمر کا درد یا کوئی بھی بات ہے، تکلیف ہے، تو کیسے کریں؟ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ ذہن کے اندر اس کو اپنے یاد رکھیں کہ کتنی مرتبہ ہو گئی۔ سورتیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ صورتیں پڑھیں۔ تو ایسے 300 مرتبہ 4 رکعت میں پڑھنا، یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اور یہ نماز نفل ہے، کوئی پڑھے بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو گناہ گار نہیں ہے، اس کو تانے نہیں دینے کہ یار تجھے آج بھی توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، صلاۃ، ایسا تانا نہیں دینا ہے، ہاں، بلکہ پڑھ لے اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو نفل نماز ہے، آپ فرض پہ کہ ہو، فرض اگر چھوڑتے یار تو فرض نہیں پڑھتا ہے، جب کہنے کے جو جتنی عبادت کر لے وہ کافی ہے، اور اللہ سے مانگے، اس کو قبول کروائے۔ اصل تو بات کیا ہے؟ قبولیت کی بات ہے، اللہ قبول کر لے۔ دیکھو عبادت تو کتنی کر لے، چاہے 500 سال کر لے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں اور قبول نہیں ہو، تو آدمی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، آدمی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتا۔ اپنے عمل کی بنیاد پر بتاؤ بھائی، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ نماز میں گھر آتا ہے خیال میں، نماز میں بیوی بچہ رہتے ہیں خیال میں، کیا اس عمل پہ جنت میں چلا جائے گا؟ آدمی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ اگر سب کو جہنم میں داخل کر دیں یہ اللہ کا انصاف ہے، سب کو جنت میں داخل کر دیں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ اس لیے کریں گے ان چیزوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مدرسے سے متعلق کچھ بات انشاءاللہ کروں گا۔